Bismillahirrahmanirrahim. You all know that my name is Saraf Tarzuman and this is my lecture number 4, which is very important lecture. But before starting my lecture, again I'm heartily thankful of you all subscriber for subscribing my channel on a very high level rating system now. So let's begin a class directly now. So today I will deliver lecture number 4, which is very important lecture. इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर डिलीवर की थी. आज मैं आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 4, जो कि फिर से है. आपको पता है कि पहले मैंने आपको वर्ब का पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्म पढ़ाने की 6 तरीके सिखाए थे. आज हम काम करेंगे रूल नंबर 7. रूल नंबर 7 को मैंने आपके सामने पहले ही बोर्ड के ऊपर दर्ज किया है. एक बच्चे ने सवाल पूछा था कमेंट्स में कि सर मुझे ये बताइए कि UGHT पर अंग्रेज़ी ज़बान में कुल कितने वर्ब्स ख़त्म होते हैं और वर्ब का ख़ात्मा होता है. तो आज मैं आप बच्चों को ये पढ़ाऊंगा, बल्कि बड़ों को भी पढ़ाऊंगा कि UGHT पर अंग्रेज़ी ज़बान में ख़त्म होने वाली कुल वर्ब्स की तादाद 8 है, जो आपके सामने बोर्ड पर पहले से दर्ज है. फर्स्ट वन इज़ beseech, besought, besought, seek, sought, sought, bring, brought, brought, buy, bought, bought, think, thought, thought, catch, caught, caught, teach, taught, taught, fight, fought, fought. अंग्रेज़ी ज़बान में सिर्फ 7 वर्ब्स ऐसे हैं, बल्कि 8 वर्ब्स ऐसे हैं जिनका ख़ात्मा UGHT पर होता है या जिनका ख़ात्मा UGHT पर किया जाता है. ये था रूल नंबर 7. अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा रूल नंबर 8, 8वां रूल, जो कि इससे भी बहुत अहम है. 8वां रूल कुछ यूँ है कि अंग्रेज़ी ज़बान में अगर कोई भी वर्ब FY पर ख़त्म हो जाए तो दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाते वक्त आप लोगों ने क्या करना है. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एज वेल एज वर्ब का थर्ड फॉर्म. अंग्रेज़ी ज़बान में अगर कोई ऐसा वर्ब आपके सामने आया जिसके आखिर में FY आ जाए तो इस किस्म के वर्ब्स का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाते वक्त आप लोगों ने क्या करना है. एग्जाम्पल है कि वेरीफाई, वेरीफाई का लफ्ज़ आपके सामने है, इसके आखिर में क्या है FY. अगर इन किस्म के वर्ब आपके सामने आ जाए जिनका ख़ात्मा FY पर होता है तो आप लोगों ने दूसरा फॉर्म बनाते वक्त Y को I में तब्दील करना है, ED का इजाफा करना है. Y को हम क्या करेंगे, I में तब्दील करेंगे और ED का इजाफा किया जाएगा. जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल, एक वर्ब है अंग्रेज़ी में टेस्टिफाई. अब वर्ब टेस्टिफाई के आखिर में क्या है FY, तो इसके लिए हम सेम टू सेम रूल अप्लाई करेंगे. जैसे है TESTI, F तक जब आप पहुंचोगे तो आपने Y को I में तब्दील करना है और ED का इजाफा अपनी तरफ से करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एक वर्ब है वेलीफाई. अब वेलीफाई के आखिर में फिर से FY है, तो इस वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाते वक्त आपने क्या करना है, Y को आप बच्चों ने या आप बड़ों ने I में तब्दील करना है और ED का इजाफा करना है. ये था 8वां रूल. तो रूल नंबर 8 में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि अंग्रेज़ी ज़बान का अगर कोई वर्ब FY पर ख़त्म हो जाए, FY पर, FY के ऊपर, तो इस वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म बनाते वक्त आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है कि Y को I में तब्दील करना है, Y को हमने चेंज करना है Y को हम चेंज करेंगे I में और दूसरी और तीसरी फॉर्म के साथ ED का इजाफा किया जाएगा. ये था रूल नंबर 8. अब हम चलते हैं रूल नंबर 9 के ऊपर. रूल नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर कोई ऐसा वर्ब जिसके आखिर में E आ जाए. रूल नंबर 9, V1 वर्ब का पहला फॉर्म, V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म, एज वेल एज V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म. अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत सारी वर्ब्स ऐसे हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि 80% वर्ब्स ऐसे हैं जिनके आखिर में हर्फ ई लगाया जाता है. तो आप लोगों ने बिल्कुल इन किस्म के वर्ब से घबराना नहीं है कि अगर कोई भी वर्ब ई पर ख़त्म हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने उसमें अल्फ़ाबेट को काउंट करना है. अल्फ़ाबेट के मानी क्या है, हुरूफ़ी तहज्जी को आप बच्चों ने गिनना है. अगर हुरूफ़ी तहज्जी की तादाद 6 से ज़्यादा हो, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ. हमारे सामने एक वर्ब है सेलिब्रेट. अब सेलिब्रेट के आखिर में क्या है, हर्फ ई है. अब सेलिब्रेट के आखिर में जब हर्फ ई है तो इसमें आप बच्चों ने क्या करना है, 1 2 3 के साथ अल्फ़ाबेट को काउंट करना है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8.
میں نے لیکچر کی شروع میں آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ورب اگر ای پر ختم ہو جائے اور اس میں اے بی سی کی تعداد 6 سے زیادہ ہو تو دوسرا اور تیسرا فارم بناتے وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ صرف ڈی کا اضافہ کرنا ہے. تو فرسٹ فارم کیا ہے؟ سیلیبریٹ. اب سیلیبریٹ کا سیکنڈ فارم جب ہم بنائیں گے، سیلیبریٹ آپ نے لکھنا ہے، صرف ڈی کا اضافہ کرنا ہے. سیم ٹو سیم رول وی اپلائی فار ورب نمبر 3 آلسو. ناؤ نیکسٹ ایگزامپل، آپ کے سامنے ایک دوسرا لفظ یا دوسرا ورب میں لکھنے جا رہا ہوں جو کہ ہے کمپلیٹ. اب کمپلیٹ کے آخر میں پھر سے حرف ای ہے، تو اس میں آپ بچوں نے کیا کرنا ہے؟ اے بی سی کو کاؤنٹ کرنا ہے. جیسے 1 2 3 4 5 6 مور دین 6. اگر لیس دین 6 ہے تو اس کا الگ طریقہ ہے جو میں اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا. اب مور دین 6 اگر ہے تو دوسرا اور تیسرا فارم بناتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ڈی کا اضافہ کرنا ہے. دوسرا فارم بناتے وقت بھی آپ لوگوں نے صرف ڈی کا اضافہ کرنا ہے، اور تیسرا فارم بناتے وقت بھی آپ نے دوسری فارم کی طرح سیم ٹو سیم رول اپلائی کرنے ہیں. جیسے ایک نیکسٹ ایگزامپل ہے، لفظ ہے آپ کے سامنے آبزرو. اب ورب آبزرو کے آخر میں کیا ہے؟ ای ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس میں دوبارہ سے آپ نے الفابیٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے. جیسے 1 2 3 4 5 6. سو ہمیں اندازہ لگ گیا ہے کہ مور دین 6 ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان قسم کے وربز کا دوسرا اور تیسرا فارم بناتے وقت صرف ڈی کا اضافہ کرنا ہے. یہ تھا آپ کے سامنے رول نمبر 9. رول نمبر 9 میں نے آپ کو کیا پڑھایا کہ انگریزی زبان میں زیادہ تر وربز ایسے ہیں جن کے آخر میں حرف ای آتا ہے. تو اس قسم کے ورب جن کے آخر میں حرف ای آ جائے تو ان ورب میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ الفابیٹ کے مطابق گنتی کرنی ہے. اگر اس میں الفابیٹیکل حروف جو ہے ان کی تعداد 6 سے زیادہ ہو تو دوسرا اور تیسرا فارم بناتے وقت آپ نے صرف ڈی کا اضافہ کرنا ہے. جیسے سیلیبریٹ آخر میں ای ہے، آپ نے اس میں کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے 1 2 3 4 5 6 وغیرہ. تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس میں حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 6 سے زیادہ ہے. تو دوسرا فارم بناتے وقت ہم نے صرف ڈی کا اضافہ کیا بن گیا سیلیبریٹڈ. سیم طریقہ ہم اپلائی کریں گے ورب نمبر تیسری کے یا تیسری ورب کے ساتھ بھی. اس طرح ماتے جیسے آپ کے سامنے اگزامپل ہے کمپلیٹ. کمپلیٹ کے آخر میں بھی حرف ای ہے، تو اس میں بھی ہم کاؤنٹنگ کا 1 2 3 4 5 6 7. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حروف کی تعداد جو ہے وہ 6 سے زیادہ ہے. تو دوسری فارم کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا؟ ڈی کا اضافہ کیا. اور سیم رول ہم نے اپلائی کرنا ہے ورب نمبر 3 پر بھی. تو یہ تھا طریقہ نمبر 9. رول نمبر 9. اب میں آپ کے سامنے لیکچر کے اختتام پر، چونکہ اگلا جو میرا لیکچر ہوگا وہ ہوگا رول نمبر 10 کے اوپر، لیکن رول نمبر 10 کے لیے میں آپ سب طالب علموں کے سامنے، بلکہ سب سبسکرائبر کے سامنے، بلکہ سارے انگلش کے شوقین لوگوں کے سامنے ایک سوال چھوڑنا چاہ رہا ہوں. وہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی ورب آپ کے سامنے اس قسم کا ہے، جیسے گیو. اب گیو کے آخر میں کیا ہے؟ ای ہے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ الفابیٹ کو کاؤنٹ کرنا ہے. تو الفابیٹ کو اگر ہم کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 ہے تو 4 ہے. رول نمبر 9 میں نے آپ کو یہ پڑھایا کہ اگر کوئی بھی ورب ای پر ختم ہو جائے اور اس میں حروف کی تعداد 6 سے زیادہ ہو تو آپ سارے بچے سیکھ گئے ہو، بلکہ بڑی بھی سیکھ گئے ہو کہ دوسرا اور تیسرا فارم بناتے وقت ہم صرف ڈی کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی ایسا ورب جس کے آخر میں حرف ای ہے، اب اس میں تو 1 2 3 4 حروف کی تعداد 4 ہے. اب اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ جیسے دوسرا ایک ایگزامپل ہے رائٹ. اب ورب رائٹ کے آخر میں کیا ہے؟ حرف ای ہے. اب اس میں اگر ہم الفابیٹ کو کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 تو ان کی تعداد تو 5 ہے. میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا کہ اگر 6 سے زیادہ ہو تو دوسرا اور تیسرا فارم بناتے وقت ہم اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف ڈی کا اضافہ. لیکن اگر 5 یا 6 سے کم ہو تو آپ بچوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسری ایک ایگزامپل ہے اسٹرائک، STRIKE. اب اس میں اگر ہم کاؤنٹ کریں 1 2 3 4 5 6، اب اس میں حروف کی تعداد 6 ہے. اب اس کا دوسرا اور تیسرا فارم بنانے کے لیے میں آپ سارے چینل دیکھنے والوں کے سامنے ایک سوال چھوڑتے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کومنٹس میں مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے.
اور جس نے بھی صحیح جواب دیا میرا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا بالکل اسی کی چوائس کے مطابق ہوگا. اگر وہ کہیں کہ سر آپ نے ہمیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن پڑھانی ہے, میں بالکل وہ پڑھاؤں گا. ایک بچے نے سوال پوچھا تھا کہ سر ہمیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو ریڈ ان انگلش نیوز پیپر, کہ ہم انگریزی اخبار کو کس طرح پڑھیں. اٹس ویری سمپل, اٹس ٹو مچ سمپل, یہ بہت ہی آسان ہے. انگریزی اخبار پڑھنے کے لیے کل 6 یا 7 طریقے ہیں. میرے اپ کمنگ جو لیکچر ہوں گے انشاءاللہ وہ آپ سارے حضرات کے لیے بہت ہی مفید ہوں گے. تو میرے نیکسٹ لیکچر کے آنے تک میں نے آپ سب کے سامنے سوال چھوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ورب جو ای کے اوپر ختم ہو جائے, اس میں حروف کی تعداد 6 یا 6 سے کم ہے, تو آپ نے اس کا دوسرا اور تیسرا فارم تو بنانا ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے کون سی قواعد و ضوابط کا استعمال کرنا ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں نے جو چینل بنایا ہے یہ میں نے کچھ بزنس کرنے کے لیے نہیں بنایا ہے, بلکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. میں آپ کو پھر سے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کی ویڈیو آپ نے اگر آپ ٹرائی بھی کرو, سرچ بھی کرو, یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملے گی کہ ورب کا پہلا, دوسرا اور تیسرا فارم بنانے کے طریقے کس طرح ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہو, وہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ایک چھوٹے سے چینل کا آغاز کیا ہے. اس میں مجھے آپ سب کی کوپریشن کی ضرورت ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری چینل کو اس طرح سبسکرائب کرتی جائیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے. میرے نیکسٹ لیکچر کے آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے. میں ہوں آپ کا ٹیچر سر اختر زمان. ٹیک یور گڈ کیئر. والسلام.